आमने सामने हेड क्वार्टर पर हमले, और चीन में 20 से ज़्यादा ममालिक की जो वज़ीर आज़म और सदर की शिरकत है। जरदारी और शहबाज शरीफ को चीन ने बुला लिया, नरेंद्र मोदी और प्यूटन भी पहुंचने जा रहे हैं। ग्लोबल इत्तेहाद की बड़ी कोशिश के असरात क्या होंगे? पाकिस्तान में अदालतों में ख्वाजा सिराओं का राज, आज ख्वाजा सिरा ने साबित कर लिया जजेस से वो ज़्यादा बेहतर है, ताल से ताल मिलाई गई। और एक और साइफर, फौजी बगावत और एक और वज़ीर आज़म के अदम एतमाद, बिल्कुल इमरान खान जैसा मामला। पाकिस्तान में सैलाब की तबाही, बर्बादी और हुकूमत की वारदातें चले, उन्हें बेनकाब करना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान पर जो नहूसत के साए और गहरे बादल हैं, उसकी क्या वजह है? तहरीक इंसाफ की जमात की खामोशी। पेशावर में जलसा होगा नहीं, मिलिट्री अदालतों के अहम मामलात भी और अदालतों के फैसले भी। लेकिन सबसे पहले शहबाज शरीफ जो कल चीन के दौरे पर जरदारी के साथ बाकायदा तौर पर जा रहे हैं। यहाँ दुनिया के 29 बड़े रहनुमाएं, 4 अगस्त तक ये अहम कॉन्फ्रेंस है। वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से इस वक्त पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान और रूस की, ईरान और चीन के साथ ये जो मामलात हैं, 20 से ज़्यादा ममालिक के वज़राए आज़म और सदूर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी, प्यूटन, रूस के शी जिनपिंग और तुर्की, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, पाकिस्तान, नेपाल, ये सारे इकट्ठे अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस भी आ रहे हैं, ये मेहमान के तौर पर। और नरेंद्र मोदी का चीन का ये पहला दौरा है जिसमें चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग ली ने दावत दी थी। ग्लोबल साउथ का बड़ा इत्तेहाद है और चीन और भारत के ताल्लुकात में बेहतरी की रास्ते, फ़ज़ाई परवाज़ें बहाल होना, बंदरगाहों के, सफ़र के, तिजारत के, सबसे बढ़कर चीन का न्याजन एलामिया, ये जो मुश्तरका दिफा और तिजारत, इस पर जो ताउन बढ़ाने का मामला है। और चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का CPEC-2 और BRI के नए मनसूबे, जिसमें तिजारत है, दहशतगर्दी है, सलामती के शोबे हैं। अब चीन इसके जरिए अफगानिस्तान में अपना तसल्लुत, असर रसूख बढ़ाना चाहता है, वस्ती एशिया तक। और ये बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, इसमें अमरीकी असर रसूख को ख़त्म करना, उसके दबाव को कम करना, खित्ते में ताकत के नए फैसले करना, ये ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं। अब इसमें पाकिस्तान का सबसे अहम मामला होगा, जो अमरीका की एक प्रॉक्सी का किरदार अदा करे, सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए मौजूदा नाजायज़ हुकूमत जो वारदात कर रही है एस्टैब्लिशमेंट की मदद से। पाकिस्तान में जमहूरियत, इंसानी हकूक, सियासी कैदियों को, खासतौर पर तहरीक इंसाफ, इमरान खान के मामलात है, इस पर सारा असर ज़रूर आएगा। इस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े अहदाफ हैं, इसकी जो साइड लाइन पर मीटिंग्स हैं, गुफ्तगू है, ये आइंदा आने वाले दिनों में, महीनों में हालात आपके सामने नजर आएंगे। क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात है, देखिए बड़े गौर से मेरी बात समझने की कोशिश करें, ये तारीख के बदतरीन हालात हैं। ये जो मौजूदा हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट ने जिस तरह कब्जा किया हुआ है, पाकिस्तान हकीकी मानों में तारीख के मुश्किल तरीन दौर से गुजरा है। हर तरफ बहरान ही बहरान, सियासी बहरान, अदम इस्तेहकाम नजर आ रहा है। इक़्तिदार की लालच में जो अवाम के मैंडेट को कुचल के इस निज़ाम को कमज़ोर कर दिया गया, नाकस कर दिया गया है, एक गैर यकीनी की कैफियत है। हुकूमत, अवाम या एस्टैब्लिशमेंट जो है, इनकी अवाम के साथ जो रिश्ता टूट चुका है मुकम्मल। और यहाँ अपोजिशन को कुचलने के लिए, मीडिया को दबाने के लिए बदएतमादी और गुस्से में इजाफा है। मईशत का बहरान, डॉलर आसमान पे, महंगाई, बेरोजगारी, आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन, आलमी इदारों के कर्जों के तहत सख्त शराइत, टैक्सेस, सरमायाकार मुल्क छोड़ रहे हैं, बुनियादी ज़रूरियात अवाम की पूरी नहीं हो रही, दहशतगर्दी, अमन व अमान, 2 बड़े सूबे दहशतगर्दी की लपेट में, शुमाली मगरबी सरहदों पर बदअमनी, शहरों के अंदर जो अमन व अमान के हालात हैं वो आपको पता है। कुदरती आफात जो सबसे बड़ा मामला, इस वक्त सैलाब जो नजर आ रहा है, अभी तो खुशकसाली जो आनी है, मौसमियाती तब्दीलियां हैं, अवाम की कमर मजीद टूट रही है। लाखों पाकिस्तानी इस वक्त बेघर है, ज़राअत, रोजगार तबाह बर्बाद, और यहाँ फोटो सेशन, बयानबाजी और टिकटॉक की सिर्फ चल रही है। ये एक नहूसत ज़दा जो माहौल बना हुआ है, जो इस वक्त सियासी जुल्म सितम, मुआशी बदहाली, दहशतगर्दी, कुदरती आफात, एक ऐसा अंधेरा बना हुआ है कि अवाम को रोशनी की एक किरण अडयाला जेल की तरफ नजर आती है। पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़ा इम्तहान है कौम का, और ये इस कौम को तारीख के अंधेरों से निकालने का एक ही शख्स है, जिसका नाम इमरान खान है। देखिए जो हालात बने हुए हैं यहाँ, इस वक्त शाही हुकूमतें, हकीकी मानों में बादशाहत है। अब जिन ममालिक में असल में बादशाहत है, वहाँ पर देखिए कब्जा करने वाले लोग भी अपने मुल्क के लोगों को सोचते हैं, इन्हें जमहूरियत में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन अमरीत चाहते हैं वो। उसके बावजूद वो अपनी अवाम, अपने लोगों को रिलीफ ज़रूर देते हैं, अपनी अवाम के ऊपर जुल्म सितम नहीं करते। मैं आपको 2 ममालिक की इसमें वीलॉग में तफसील बताता हूँ, जहाँ एक में तो बाकायदा इमरान खान की तरह रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। अभी वज़ीर आज़म को फौज के साथ लड़ाई की वजह से घर भेजा। थाईलैंड में शाही हुकूमत है, वहाँ थाईलैंड का जो सरकारी निज़ाम है वो एक आइनी बादशाहत और 7 पार्लिमानी जमहूरियत भी जोड़ के रखते हैं। बादशाह का किरदार अलामती और रस्मी है, लेकिन हकीकत में थाईलैंड की फ़ौज बादशाह के नाम पर ताकत का पूरा इस्तेमाल करती है। वहाँ फौजी बगावत ये कह के कर देते हैं कि बादशाहत को बचाना ज़रूरी है। जैसे पाकिस्तान में वहाँ बादशाह की शख्सियत पर तनकीद करें तो फ़ौज उठा लेती है। अब वहाँ आइनी बादशाहत का तस्वर बिल्कुल पाकिस्तान की तरह, वही फौजी इस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पर जो शाही हुकूमतें हैं थाईलैंड में, वहाँ भी वज़ीर आज़म जो शनोत्रा ख़ानदान है, शनवात्रा ख़ानदान, उसकी सियासत में एक बहुत बड़ा आपको पता किरदार है उनका। वो भी बहरान जो शुरू हुआ उसे ओहदे से शनवात्रा ख़ानदान की जो तीसरी लड़की जो आई हैं उनकी वज़ीर आज़म, उनको हटाया गया कि उसने कंबोडिया के साबिक सदर के साथ फ़ोन कॉल पे बात की, थाईलैंड की फ़ौज पे तनकीद की, आर्मी चीफ पे, जब सरहदी कशीदगी थी, और उस वो कॉल लीक की गई बाकायदा कि जी फ़ौज बड़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। कौमी मफाद, मुल्की मफाद जो है, वज़ीर आज़म को इल्ज़ाम लगाया कि उसने कंबोडिया का साथ दिया। केस अदालत में लेके गए, 9 में से 6 जजेस आइनी अदालत के, वहाँ जस्टिस अमीनुद्दीन खान जैसे, उसने कहा हाँ ये कंबोडिया के साथ मिली हुई है, यानी साइफर आ गया दूसरे मानों में। वहाँ 5 दिन की लड़ाई थी थाईलैंड की और कंबोडिया का, पता है दर्जनों लोग उसमें मारे गए। उन्होंने कहा जी हमारी वज़ीर आज़म ने कंबोडिया को कॉल क्यों उठाई,
آئینی عدالت نے اس کی حکومت برطرف کر دی. آرمی چیف کے اوپر وہ یہ الزام لگا رہی تھی کہ یہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے میری حکومت گرانا چاہتا ہے. فوج کو اس نے یہ کہا, اور پھر اس کی جو اتحادی جماعت تھی, بھوما جتھانی پارٹی ہے, وہ اس کی جماعت سے الگ ہوئی. جس طرح تحریک استحکام بنی یا کاف لیگ یا نون لیگ پیپلز پارٹی کے اتحاد سے وہی اسٹوری. اور وہاں اب نئی حکومت کے لیے اتحاد کے لیے شنواترا خاندان کو دھچکا دیا. اور جیسے میں نے کہا یہ تیسری شخصیت ہے. 2006 میں اس کے والد کو اسی طرح فوجی بغاوت کے ذریعے ہٹایا گیا. پھر اس کی پھوپھو 2014 میں آئینی عدالت سے فارغ ہوئی. اب یہ تیسری برطرفی ہوئی جو آئینی عدالت سے کروا لی. بالکل پاکستان جیسے حالات. وہاں تھائی لینڈ میں فوج کا اثر و رسوخ طاقت اتنی ہے کہ وہی سیاسی حکومتیں بناتے اور گراتے ہیں. اب آپ دیکھیں پاکستان جیسے جو حالات بنے ہوئے ہیں, تھائی لینڈ میں بلا شبہ وہاں فوج کا اثر و رسوخ ہے, لیکن عوام کا وہ خیال رکھتے ہیں. اب دوسری طرف جہاں طالب علم یا عوام کا خیال نہ رکھا جائے, جیسے بنگلہ دیش میں تھا, انڈونیشیا میں دیکھیں کیا ہوا. جکارتا میں احتجاج شروع ہوئے, وہ پورے انڈونیشیا میں پھیل گئے. اب انڈونیشیا بھی دنیا کا ایک بڑا اسلامی ملک ہے, آبادی کے اعتبار سے چوتھا بڑا ملک ہے, 28 کروڑ کی آبادی ہے. وہاں حالات بالکل 9 مئی والے, لیکن چونکہ یہ زندہ قوم ہے, حکومتوں کا بھی وہاں رد عمل اسی طرح کا آتا ہے. وہاں بھی مہنگائی اور بے روزگاری کے جو میں نے حالات پاکستان والے بتائے, حالانکہ وہاں 58% کم ہے پاکستان سے. وہاں اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں 10% اضافہ ہوا, $3000 مہینہ تنخواہ کی گئی. عوام پہ ٹیکسوں کی بھرمار بگی, پراپرٹی پہ بھی کئی جگہ 250% ٹیکس لگ گیا. لوگوں نے وہاں چونکہ مہنگائی اور بے روزگاری میں غصے میں تھے, لیکن میں نے جیسے کہا کہ پاکستان کے مقابلے میں وہ بہت بہتر ہے, بہت بہتر. لیکن لوگ سڑکوں پر نکل آئے, وہ یہی زندہ قومیں کرتی ہیں. رات حالات کشیدہ ہوئے. 21 سال کا ایک نوجوان, وہ موٹر سائیکل ٹیکسی ڈرائیور, پولیس کی بختر بند گاڑی کے نیچے آیا, کچل دیا پولیس نے اسے. لوگوں نے پولیس کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کر دیا. اب یہ جکارتا سے 4 بڑے شہروں میں پھیل گیا. وہاں طالب علموں کا مطالبہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے حکم دیا وہ تمام اعلیٰ افسران عدالتوں میں پیش کریں, بڑا سادہ سا, اور تمام لوگوں کو چھوڑ دیا جائے, جس طرح عمران خان کی 9 مئی گرفتاری ہوئی تھی. اب انڈونیشیا پاکستان کے حالات کو آپ دیکھیں, پاکستان کی آبادی بھی 24 کروڑ ہے. یہاں بھی تنخواہیں بڑھائی گئی, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, چیئرمین کی 2 سال کی پرانی تنخواہیں دی گئی. 140 کے قریب یہاں حضر اور ریٹائرڈ فوجیوں افسران کو نوکریوں پہ لگا دیا. آل شریف اور زرداری مل کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لوٹ مار کر رہے ہیں. مہنگائی کی شرح یہاں پہ 50% سے زیادہ ہو چکی ہے. ابھی ایک میٹنگ میں وہ فوجی افسر مریم نواز اور شہباز شریف کو بریفنگ دیتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اگلے سال 22% فصلیں ہی نہیں ہوں گی, مطلب خوراک کی شارٹیج کی طرف, قحط کی طرف ہم جا رہے ہیں. اب انڈونیشیا میں 80,000 یا 8 لاکھ کے قریب لوگ ابھی بے روزگار ہو, 8 لاکھ. پاکستان میں 1.80 کروڑ نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں نوکری ہے ہی نہیں. مہنگائی انڈونیشیا میں 3%, یہاں 50% زیادہ. لیکن یہاں لوگ بنگلہ دیش, سری لنکا, انڈونیشیا, ترکی کی طرح, بلکہ افریقہ کے پسماندہ ممالک کی طرح بھی سڑکوں پر نہیں نکلتے. یہ لوگ سوال پوچھتے ہیں نا کہ جس سیلاب آ جاتا ہے, قدرتی آفات آتی ہیں, ڈرون حملے ہوتے ہیں, یہ غریبوں کے ساتھ ہی کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں غریب بہت بڑی تعداد میں, اس لیے یہ اکثریت میں. اللہ کہتا ہے کہ اپنی مدد خود کیوں نہیں کرتے, اللہ اقلیت کی مدد کرتا ہے. یہ جو نحوستوں کو آپ کو سایہ نظر آتا ہے نا, کبھی دہشت گردی, کبھی زلزلہ, کبھی آندھی, کبھی خشک سالی, کبھی سیلاب, عدل و انصاف, یہ بادشاہ آپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں, آپ اپنی کھال موٹی کرنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں. روزی روٹی کے چکر میں ایسا پھنسایا کہ 2 وقت کی روٹی کے چکر میں لوگ لگے رہتے ہیں. ہر سال سیلاب برداشت کر لیتے ہیں, ہر سال قدرتی آفات برداشت کر لیتے ہیں, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ان لوگوں کی نااہلی اور بد کرداری کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہم پہ کیوں آتے ہیں. ان کے گھر کیوں نہیں ڈوبتے, بلاول ہاؤس کیوں نہیں ڈوبتا, پارلیمنٹ میں سیلاب کیوں نہیں آتا. دیکھیں اللہ نے کہا ہے نا کہ عمران خان نے بھی کہا آپ کو کہ جب اللہ نے پر دیے اڑنے کے چونٹیوں کی طرح رینگتے کیوں, یوکرین کے لوگوں کی طرح سیکھتے کیوں نہیں, ایران سے, ترکی سے, سری لنکا سے, بنگلہ دیش, یہ سبق کیوں نہیں سیکھتے. ابھی اس سیلاب میں ویڈیو دیکھ رہا تھا عمر دراز گوندل کی, ایک شخص کی 2 بیٹیوں کی جہیز کی, اگلے مہینے شادی ہے, سارے کا سارا جہیز کا سامان اس کا تہس نہس ہو گیا. وہ علیم خان کی سوسائٹی کے لوگ پارک کی ویڈیو بنا کر ہمیں دھوکے سے یہاں رکھا گیا. اگر دھوکے سے رکھا گیا تو کروڑوں کی جائیداد آپ نے یہاں خریدی کیوں؟ آئین اور قانون کے مطابق یہ ناجائز جگہ تھی. اب یہ آپ کو یہ جائیدادیں خریدتے کیوں ہیں یہاں پہ؟ ابھی جو گھر سیلاب میں تباہ ہوئے ہیں, اگلے سال ان کی قیمت ڈبل ہو جائے گی. اصل نقصان تو ان غریبوں کو ہے جو 2 وقت کی روٹی نہیں لے کے جا سکتے. وہ عمران خان کی تصویر اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں جگہ جگہ. اور مریم نواز یہاں 80% وزیر آباد ڈوبا ہوا ہے, اور اس خاتون کے چرچے تو اب ہندوستان تک ہو رہے ہیں کہ جو سرکاری فرض پر تباہی بربادی ملک کی کرتی رہی. وہاں مقامی آبادی کے لوگ ڈرون اڑا کے وزیر آباد کے فوٹیج دکھا رہے ہیں. کئی کلومیٹر دور ان جگہوں پر یہ بیٹھ کے وہاں اپنی ٹک ٹاک بنا لیتے ہیں. مریم نواز ان کے عہدیدار اور نون لیگ کے عہدیداروں کو سیلاب متاثرین بنا کے ایک ویڈیو لگاتے ہیں. وہی وہ منا بائی MBBS والی ماموں بنا رہے ہیں. وہ وفاقی وزیر ملک رشید ایک جگہ گیا, وہاں بندہ ہاتھ ملانے, اس نے اس کا ہاتھ جس طرح جھٹکا. یہاں سے آپ کو سارے حالات پتہ چل جاتے. سارے کا سارا پنجاب ڈوبا ہوا ہے اس وقت, اور یہ دعوے کریں بیٹھ کے ہم دریاؤں پر ہوٹل ریزورٹ اور ہاؤسنگ سوسائٹیوں والوں کے خلاف کارروائی کریں گے. اچھا مصدق ملک باتیں کر رہے تو حلیم خان بھی موجود ہے, امیر مقام بھی موجود ہے. وزیر آباد کے دیہات چنوٹ میں کے پاس جتنے گاؤں 1600 گاؤں ڈوبے ہوئے ہیں. گجرات کے DHQ اسپتال تک پانی پہنچا ہوا ہے. راوی کے کنارے تو جو آپ کو پتہ ہے دیہات ہے وہ صفحہ ہستی سے ہی مٹ چکے ہیں. اور یہ آبادیاں بنانے والے جنہیں قبضہ گروپ بناتے تھے, آج ان کی حکومت میں جو مادر ملت اپنے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ میں ڈال کے گھوم رہی ہیں. وہ سائرہ افضل تارڑ ایک محلے میں گئیں, وہاں محلے دار اکٹھے ہو گئے, سارے لوگ منہ پہن کے کہہ رہے ہیں
ہم نے تو اپنا ووٹ دیکھا ہی نہیں, آپ نے چوری کر لیا ہمارا ووٹ منہ پہ, آپ ہمارے نمائندے نہیں ہیں. کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ریسکیو کے جو لوگ جن کا کام لوگوں کو نکالنا ہے, وہاں کوٹ مومن میں سرگودا کے علاقے میں وہاں انٹرویوز لوگ دے رہے ہیں کہ یہاں جن کو ہم پیسے دیتے ہیں وہ ان کو ریسکیو کر لیتے ہیں, جن کشتیوں پر یہاں لوگوں کو نکالنا ہے اس پہ بیٹھ کے اپنی سیلفیاں نکالتے ہیں. وہ مریم نواز سمریال میں دورہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ جن لوگوں نے ریسکیو کرنا ہے وہ ایک لائن میں لگے ہوئے ہیں, فوج کی طرح اس کے لیے پریڈ کر رہے ہیں, لائن میں استقبال کر رہے ہیں, جیسے وہ پتہ نہیں کوئی یہاں سے ٹائٹینک لے کے آ کے لوگوں نکالنے کے لیے آ رہے ہیں. لوگ خود پانی نکال رہے ہیں اپنا, مریم نواز نہیں نکال سکتی پانی. انہوں نے صرف دیکھے 2% لوگ ہیں جنہوں نے پورے 75% پاکستان پہ قبضہ کیا ہوا, 2%. اور پاکستانی 75% ان کی طاقت بزور بندوق, عدالتوں پر چلنے والا نظام, قانون, میڈیا, ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. میڈیا تو آپ کو یہ حقائق نہیں بتاتا, اسی لیے آپ سوشل میڈیا نہ ہوتا تو یہ آپ کو تو پتہ نہیں چلنا تھا وہ کیا رہے. ابھی وہ آرمی چیف نوروال گئے, سکھوں کے مقدس مقامات, ساتھ ہی نیب میں کیس ڈال دیا جی عمران خان سونے کا لوٹا لے گئے. بھائی سونے کے لوٹے سے کیا دھونا تھا آپ نے, جو عمران خان لے کے چلا گیا آپ نہیں کر سکتے. وہاں اتنی خوشی منائی جیسے پورے کا پورا علاقہ انہوں نے صاف کر دیا. دیکھیں دنیا میں جہاں بھی اس طرح کی ناجائز حکومتیں ہوں اور جائز ہوں اس میں فرق کیا ہوتا ہے. ابھی مریم نواز جاپان گئی, وہاں حالات دیکھے آپ نے. ابھی نریندرا مودی بھی گیا ہوا ہے, اس کا استقبال ذرا دیکھیں. وہاں جاپانی وزیر منسٹر کس طرح اس کے سامنے ناچ رہے ہیں, ہندوستان کے کپڑوں میں اس کا استقبال کر رقص کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے جاپانی سلوٹ مارے, آنکھوں میں آنسو لا رہے ہیں. یہ دیکھ کے نظر آتا ہے کہ بلا شبہ وہ ایک غاصب حکمران ہے ہمارے لیے, لیکن ہندوستان کے لوگوں کے جمہوری رہنما ووٹ سے آیا ہے. اور یہاں جمہوری اقدار کی اہمیت دیکھیں. پنجاب, وہاں ہندوستان کی ایک پنجاب کی اسسٹنٹ کمشنر کی بھی ایک ویڈیو وائرل, کتنے ادب احترام سے وہ گفتگو کر, سادہ سے کپڑوں میں, لوگوں کو محفوظ مقامات میں. اور ادھر وہ پیپلز پارٹی کا رہنما ارشد سیال کے گھر کو بند, وہاں سے مٹی اٹھانے کے لیے 30,000 کی آبادی کو پانی میں ڈبونے کے لیے چھوڑ دیا, وہاں سے گھر کے باہر بند لگا رہے ہیں. یہاں یہ حالات ہے. ابھی وہ ایک ہنا پرویز بٹ, وہ چھوٹی بچی شہربانوں کو دھمکیاں دے رہی ہے, اس نے ایک فوٹو لگائی, شاید کسی اور صوبے کی لگی. بھائی پورے ملک کے حالات تباہ, ایک صوبہ ہو یا دوسرا ہو, حکمرانی تو نہیں کی. وہ سے کہہ رہی ہے ابھی تمہیں اٹھا لیا, پیکا لگایا تو پھر معصومیت کے دعوے کرو گے. محرم الحرام پہ خود مریم نواز وہ تصویریں محرم الحرام کی لگاتی رہی, اس پہ پیکا لگائے نا. بچوں کے لیے پھانسی گھاٹی خدا نہ خواستہ اب یہ کھول دیں اور کوئی حل نہیں ہے. 100 دنوں سے اس گھر کی بجلی بند ہے. اور جو عدالتوں میں دیکھیں, یہ ملٹری عدالتوں میں جو بڑی تکلیف ہے مجھے, ان لوگوں کی اپیل ہی نہیں لگائی جا رہی ہے. جو جتنے بھی لوگ ملٹری عدالتوں میں قید ہیں ان کے کیسز ہی نہیں لگائے جا رہے. ارشد شریف شہید کا 2022 سے لگا ہوا کیس آج 3 سال ہو گئے ہیں, جوڈیشل کمیشن ہی نہیں آ رہا. ڈاکٹر عافیہ کا کیس ڈوگر روڈ کورٹ نے اٹھا کے وہ جسٹس سردار اسحاق سے چھین کے انعام ناز کو دے دیا, ٹرانسفر کر لیا. عدلیہ کے انہوں نے یہ حالات بنائے کہ بخدا وہ آج جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے نا, اس کی راولپنڈی کی جوڈیشل کمپلیکس میں, شاید وہ امجد علی شاہ کی عدالت ہے, خواجہ سرا نے ویڈیو بنائی. جو کچھ عدالتوں میں ہو رہا ہے باقاعدہ ناچ کر, تبلے کی دھن پر تال سے تال ملا کے. عدالتوں میں حقیقی معنوں میں مجرے ہونے چاہیے. میں پارو جان سے اس خواجہ سرا سے معذرت ہوں, میں اسے نہیں کہہ رہا, میں ان ججز کو کہہ رہا ہوں کہ عدالتوں میں یہ انصاف پہ, ان خواجہ سراؤں کو لگا یہ فیصلے دیں گے انصاف پہ. ججز کو ہیرا منڈی ہے وہاں کو کام ڈھونڈنا چاہیے. یہ اسلامی کتابوں کا مطالعہ کریں انصاف کا, ان اندازہ ہو کہ اللہ کا حکم کیا انصاف پہ. اور ان حالات میں دیکھیں تحریک انصاف کی قیادت بھی جو خاموش نظر آ رہی ہے. عمران خان کا یہ بیان تھا, ان کے پاس بڑا موقع تھا, یہ دباؤ میں اضافہ کرتے, پشاور جلسے کا اعلان کرتے. لوگ تو پہلے ہی ڈوبے ہوئے ہیں, آپ کو پتا ہے, سیلاب سے تو کوئی فرق نہیں لوگوں کو پڑنا, لوگ تو پہلے ہی لٹے ہوئے ہیں نا. ان کی صفوں میں خاموشی عجیب ہے. پارلیمنٹ سے انہوں نے استعفے دیے ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے. اور جو ضمنی انتخابات میں اس وقت کاغذات نامزدگی بھی جو کہہ رہے ہیں الیکشن لڑیں گے, وہ ہم سے ان کا تعلق نہیں ہے. لیکن انہیں اس وقت اس صورتحال میں جہاں سارے لوازمات پورے ہیں, یہ سیلاب میں ملک جوڑنے کی بات کرتے ہیں, اچھی بات ہے, ملک لوگوں کی مدد کریں, لیکن باہر نکلیں گے تو یہ اٹھا لیں گے آپ کو, جائیں گے کدھر, عوام کو لائے عمل کیسے دیں گے, لوگوں کی مدد کیسے کریں گے باہر نکل کے. اصل نمائندے تو عوام کے یہی ہیں. دوسری صورت میں پاکستان کا نوجوان مجبور ہوگا. یہ حالات جو انڈونیشیا, ترکی, سری لنکا, بنگلہ دیش والے جو جس طرح انہوں نے